کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب دنیا کا کوئی خطہ دھماکوں کے شعلوں، ملبے تلے دبی آہوں اور معصوم بچوں کی چیخوں سے گونج رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ملک کے ہتھیار کام نہیں کر رہے ہوتے۔ غزہ کی زمین پر گرنے والے بم اور معصوم انسانوں کے جسموں کو چھلنی کرنے والی گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سوال لازمی پوچھا جائے گا کہ جب فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی تھی تو کون سے ممالک اس بارود کا انتظام کر رہے تھے؟ آج یہ حقیقت ہمارے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک تہلکہ خیز اور مستند رپورٹ میڈ ان انڈیا دی سپلائی آف ویپنز اینڈ ایمونیشن ٹو اسرائیل نے اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ کس طرح سے بھارت کی مودی حکومت اور اس کی کمپنیاں غزہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم میں براہ راست حصے دار بنی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے جو ہوش شبہ اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے 30 نومبر 2025 کے درمیان بھارت سے اسرائیل کو ہتھیاروں، گولہ بارود، پرزوں اور ملٹری آلات کی کم از کم 2596 شپمنٹس کارگو موو ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ وہ آلات قتل ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں معصوم جانیں لی ہیں۔ اس مدت کے دوران بھارتی کمپنیوں نے اسرائیل کو 3,90,516 چھوٹے ہتھیاروں اور بندوقوں کے پرزے فراہم کیے، جبکہ 5,64,970 دھماکہ خیز اسلحے کے اجزاء فراہم کیے گئے، جن میں 155 ملی میٹر توپ خانے کے گولوں کے خول اور ڈرون وار ہیڈز بھی شامل ہیں۔ 298 عسکری گاڑیوں کے پرزے بھی بھارت سے ہی بھیجے گئے۔ یہ برآمدات صرف نجی شعبے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ بھارت کی سرکاری ملکیت میں چلنے والی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ سمیت متعدد نجی ادارے بھی اس بھیانک کاروبار میں شامل رہے ہیں، اور یہ تمام ہتھیار اسرائیل کی دفاعی کمپنیوں کو فراہم کیے گئے ہیں، جیسے ایلبٹ سسٹمز ہے، رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم ہے، اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز ہے، جو براہ راست اسرائیلی فوج کو یہ جنگی سامان مہیا کرتی ہے۔ سب سے سنگین بات یہ ہے کہ بھارت کے قانونی نظام میں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ بھارت کے قانونی نظام میں ایسا کوئی میکینزم موجود ہی نہیں ہے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا نسل کشی کا خطرہ ہونے کی صورت میں ہتھیاروں کی برآمدات کو روک سکے۔ کیسے روکے؟ خود اپنے ہاں یہی سب کچھ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسی سب کو فروغ۔ بھارت نہ تو آرمز ٹریڈ ٹریٹی کا حصہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی شفافیت کا نظام ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے واضح احکامات کے باوجود مودی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی۔ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس ریسرچ سے متعلق بھارتی حکومت سے جواب طلب کیا، اور جولائی تک بھی طلب کرتے رہے 2026 میں، تو جو نئی دلی کی حکومت ہے وہ مکمل خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ کہانی صرف اور صرف بھارت تک بھی محدود نہیں ہے، بھارت پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا لارجر پکچر کو دیکھیں، پوری تصویر دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت اس بین الاقوامی گٹھ جوڑ کا محض ایک حصہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹیکس اتھارٹی اور کسٹمز کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے کم از کم 51 ممالک اور خود مختار علاقے اسرائیل کو ملٹری سامان کی فراہمی میں ملوث رہے۔ ان میں سے 91% سے زیادہ جو ملٹری برآمدات ہیں، جو سامان پہنچا ہے، وہ عالمی عدالت انصاف کے نسل کشی کے روک تھام کے حکم کے بعد پہنچا ہے۔ امریکہ اس پورے نظام کا ظاہر ہے سرپرست اعلیٰ ہے، جو اربوں ڈالر کے مہلک ترین ہتھیار، فضا سے زمین پر مار کرنے والے بم اور GDAM گائیڈنس کٹس وغیرہ اسرائیل کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ رومانیہ ہے، تائیوان ہے، چیک جمہوریہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، اسپین جیسے ممالک ہیں۔ یہ بھی زبانی کلامی اسرائیل کے معاملات پر تنقید کرتے ہیں پابندیوں کے باوجود بھی، لیکن اسرائیل کو یہ آلات فراہم کرتے ہیں، ان کی طرف سے سامان جا رہا ہے، اور کسٹمز کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے۔ اور اس پر ایک مفصل رپورٹ ہے الجزیرہ کی، مئی 2026 میں 6 ماہ مسلسل کام کرنے کے بعد، تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد، ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے بعد یہ بنی ہے، جس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اکیلا امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ 51 ممالک ہیں۔ گولیاں، بم، ڈرونز اور ان سب نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ پہنچایا کس حال میں ہے، یہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ 73,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 70% سے زائد صرف اور صرف معصوم بچے، خواتین ہیں۔ ملبے تلے دبے ہوئے ہزاروں انسانوں کی تعداد البتہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ تباہی اتفاقی ہرگز نہیں تھی، یہ ایک منظم حکمت عملی کا ہی حصہ تھی۔ صحت کا نظام تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں 1700 سے زائد طبی عملے کے افراد، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو شہید کیا گیا۔ غزہ کے 80% سے زیادہ ہسپتال مکمل طور پر غیر فعال اور تباہ ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں پر ڈائریکٹ شیلنگ تک کی گئی، ICU، ایمرجنسی وارڈز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہی نہیں، اس سرزمین کی خبر دینا تک بھی جرم ٹھہرا۔ دنیا کو سچ دکھانے والے 260 سے زائد صحافیوں
اور میڈیا ورکرز کو بھی نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تاکہ نسل کشی کی یہ خبریں امدادی کارکن بھی نشانہ بنے، ان تک کا قتل ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے بحالی اونروا کے 390 سے زائد اہلکاروں سمیت مجموعی طور پر اگر بات کریں تو 590 سے زائد انسانی حقوق اور امدادی تنظیموں کے کارکنوں کو خوراک اور ادویات تقسیم کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کے ارد گرد مجمع جمع ہو جائے تو زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ ایک منظم پلان کے تحت غزہ کے بنیادی ڈھانچے کی بربادی کا یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اسکول، یونیورسٹیز، جو ریفیوجی کیمپس تھے، پینے کے پانی کے پلانٹس تھے، سبھی تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کا 70% سے زیادہ رقبہ اینٹوں اور کانکریٹ کا ایسا ڈھیر بن چکا ہے کہ جہاں زندگی کی کوئی رمق اب باقی نہیں بچی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جہاں طاقتور ریاستوں کی خاموشی اور منافقت بے نقاب ہو چکی ہے۔ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی تنظیمیں اور دستاویزی ثبوت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت سمیت 51 ممالک اسرائیل کو بارود فراہم کر کے ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں، تو اب کوئی بھی ملک لا علمی کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب غزہ جل رہا تھا، جب ہسپتالوں میں بچوں کے علاج کے لیے ادویات نہیں تھیں، تب کون سے ممالک اسرائیل کے ہتھیاروں کو، ذخائر کو بھر رہے تھے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسرائیل پر فوری طور پر مکمل اور جامع اسلحہ پابندی عائد کی جائے اور ان تمام ممالک اور اداروں کو عالمی عدالتوں میں جواب دہ ٹھہرایا جائے جو اس نسل کشی کے ایندھن کا انتظام کر رہے ہیں۔